اوہ، سحر ہو یا افطار چائے کی طلب ہوتی ہے. جب چائے کی طلب ہو تو کیا کریں گے آپ؟ ہمارے ہاں افطار یا سحر دونوں میں لپٹن کو پیا جاتا ہے. لپٹن از امیزنگ. اس کی رنگت، اس کا ذائقہ، اٹ از جسٹ بیوٹیفل. اور اگر آپ کو صحیح چائے پینی ہے تو پھر لپٹن کے ساتھ رہیے. لپٹن سب کے لیے. تھینک یو سو ویری مچ لپٹن، بہت بہت شکریہ. آلرائٹ، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں اسد؟ اللہ کا شکر سارے بھائی. ڈاکٹر صاحب، بدر کا واقعہ ہے. اچھا، یہ وقت وہ ہے اب کہ ہم ڈسکشن پہ آ رہے ہیں، تو میری آپ سے ریکویسٹ ہے، ذرا توجہ سے سنیے گا. آپ سے بھی ریکویسٹ ہے. بدر کی بات ہے. ڈاکٹر صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ و اصحابکہ یا حبیب اللہ. غزوہ بدر دراصل ایک تسلسل تھا انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والتسلیم کی جد و جہد کے نقطہ کمال کا، جہاں حق باطل کی تمیز کی گئی. اور میں نے سحری میں بھی عرض کیا تھا، وہاں پر معاملہ یہ تھا کہ سائر بھائی اور اپنا سائم بھائی، وہاں پر بھائی بھائی کے مقابل آ گیا، باپ بیٹے کے مقابل آ گیا. جس طرح عبد الرحمن بن ابی بکر نے بعد میں کہا کہ بابا جان آپ بارہا میری تلوار کی زد میں آئے، لیکن اگر والد نہ ہوتے تو میں آپ کا سر قلم کر دیتا. لیکن حضرت ابو بکر فرماتے ہیں بیٹا تو ایک مرتبہ بھی اگر میری تلوار کی زد میں آتا تو میں بغیر پس و پیش کے تیرا سر تن سے جدا کر دیتا، اس لیے کہ تو محمد کے دشمنوں میں کھڑا تھا. لہٰذا وہاں پر سب کے خون کے رشتے تھے، علاقے کے رشتے تھے، زبان کے تھے، رنگ کے تھے، نسل کے تھے، سارے رشتے تھے. اگر کوئی چیز مختلف تھی تو وہ عقیدہ تھا، وہ دین تھا. وہ دشمنے وہ محمد کے دشمنی میں لڑ رہے تھے، یہ محمد کی غلامی میں لڑ رہے تھے. لہٰذا یہاں پر آ کر جو ڈفرینس آیا، اور پھر بدر ہی میں سمجھتا ہوں مارکہ ہے. اور ایک مقام بدر پر ہمیں بڑا یونیک ملتا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے لیے ایک سائبان بنایا گیا، جس طرح چوکی یوں کہہ لیجئے، وار چوکی بنائی گئی، جس کے اندر جسے عریش بدر کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے نا. اس عریش بدر میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم گریہ زاری کر رہے ہیں، پوری رات عبادت کر رہے ہیں، یہاں تک کہ بار بار آپ کے کاندھے کی چادر نیچے آ جاتی ہے. اور مقام نیاز یہ ہے کہ سجدے پہ سجدہ ہے، اور مقام ناز یہ ہے کہ دعا کرتے ہیں رب کریم اگر آج یہ 313 مسلمان نہ رہے تو روئے زمین پر تیرا نام لینے والا کوئی نہ ہوگا. یہ مقام ناز تھا. حالانکہ اللہ تو اس چیز پر قادر ہے کہ پوری مخلوق کو ختم کر کے پھر پیدا کر دے. یہ مقام ناز فقط حضور کو ملا. یہاں تک کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اے پیارے مصطفیٰ بس کر دیجئے، آپ کا رب کب آپ کے مانگنے میں تاخیر کرتا ہے. اور پھر ایسا ہی ہوا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشخبری سنائی. لیکن اہم بات یہ ہے کہ وہاں 313 تھے، وہاں 1000 تھے. وہاں عددی اکثریت تھی، یہاں پر قلت تھی. وہاں پر گانے اور باجے بجاتے ہوئے آ رہے تھے، یہاں پر تلاوت قرآن لبوں پر سجا کر آ رہے تھے. وہاں لات منات عزا حبل کے ماننے والے آ رہے تھے، اور یہاں اللہ اور ختم الرسل کے ماننے والے تھے. تو وہاں پر جو ڈیفرنس تھا، آج اگر ہم دیکھیں کہ آج ہم عددی کثرت بہت زیادہ رکھتے ہیں، اس کے باوجود آج تقریباً 1.5 ارب سے زائد مسلمان یا 1.7 بلینس مسلمس آر دیئر ان دس پلانٹ، بٹ اسٹل وی آر گوئنگ ٹو ویکن. ہم کیوں کمزور ہو رہے ہیں؟ وجہ صرف یہ ہے کہ وہ 313 تھے لیکن ڈٹے ہوئے تھے. آج ہم نہ جانے کتنے ہیں لیکن آج ہم بٹے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے نا. وہ ڈٹے ہوئے تھے. وہ وجہ کیا ہے کہ آج ہم 313 نہیں 3 اور 13 میں تقسیم ہو گئے ہیں. لہذا ادھر کوئی اور ہے، ادھر کوئی اور ہے، اس کا فائدہ وہ اٹھا رہے ہیں. ڈٹ جائیے 313 کی طرح. کس میں؟ نسبت غلامی مصطفیٰ میں. خدا کی قسم اگر آپ ڈٹ گئے تو یہ 1 کروڑ کے قریب جو یہودی اور ان یہودیوں میں بہت سارے اچھے لوگ ہیں جو آج فلسطین کے حق میں مظاہرہ کر رہے ہیں، میں بربلا کہوں گا. لیکن جو زائنیز ہیں، زائنیز چاہے وہ کرسچن ہو، زائنیز چاہے جوز ہو، پوری عالم کرسچینٹی ان کے خلاف ہے. اور میں بروکلین کی بات کر رہا ہوں. میں اگر آپ کے بات کروں جناب کوئن کے علاقے میں، وہاں پر جو آرتھوڈوکس جوز ہیں وہ مسلمانوں کے حق میں مظاہرے کر رہے ہیں. لیکن کیا عجب ہے کہ مسلمان کے حق میں آواز نہیں اٹھا رہا. ابھی 3 یا 4 دن پہلے ایک سینیگوگ کے اندر بہت بڑا ایک ان کی عبادت جاری تھی، اور اس کے درمیان 2-3 خواتین جو ہیں اور 1-2 مرد جو ہیں وہ اٹھے ہیں، اور انہوں نے باقاعدہ فلسطین کی آوازیں لگائی ہیں اور یہ کہا ہے کہ یہ غلط ہو رہا ہے.
تو ایسا نہیں ہے, دنیا جو ہے وہ جاگ رہی ہے, دنیا اویئر ہو رہی ہے اور دنیا بات بھی کر رہی ہے, ایسا نہیں ہے. کینیڈا وغیرہ میں تو باقاعدہ یہ مظاہرہ کرتے جی جی, لندن میں پارلیمنٹ کے اندر, UK پارلیمنٹ کے اندر یہ ہوا ہے کہ لوگوں نے اٹھ کے واک آؤٹ کیا ہے کہ جی آپ لوگوں نے بات کرنی ہے. ساحر بھائی مجھے نہیں پتہ لوگ اس کو اچھا سمجھے برا سمجھے, لیکن میرے دل پہ تو بڑا راج کیا اس شخص نے جس نے اپنے آپ کو US میں ایمبیسی کے سامنے, اسرائیل ایمبیسی کے آگے جو ہے نا آگ لگائی تھی. وہ پتہ ہوگا آپ کو. اب دیکھیے کتنا کنٹرول سوشل میڈیا کیا اس نے, سوشل میڈیا کتنا کنٹرول ہے سر, کہ اس نے جو خود سوزی کی ہے, خود سوزی, اس کو دکھایا نہیں جا رہا, سارا ایریڈیکیٹ کر دیا گیا. لہٰذا آپ اگر دیکھیں مسلمانوں کو سب سے پہلی تعلیم کیا ملی ہے سلیم بھائی, اقرا بسم ربک الذی خلق, پڑھو. تو آج ہم نے پڑھنا لکھنا چھوڑ دیا. بلیو کیجئے جو قلم کی طاقت ہے نا وہ آپ کے جو ہے نا کسی بھی ہتھیار کے اندر موجود نہیں ہے, چاہے وہ ڈرونز ہو کوئی بھی ہو. وہ ڈرونز کس سے بنے؟ قلم کی طاقت سے. قلم کی طاقت جس سے ہماری میراث سے چھن گئی, تب سے ہم کمزور ہو گئے. اور میں ایک جلدی یہ بتاؤں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بے شمار معجزات ظہور پذیر ہوئے. حضرت سواد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک بات ضرور بتانا چاہوں گا, حضور صف بندی کی بڑی تعلیم کیا کرتے تھے. آج ہم بھی نمازوں میں کہتے ہیں لیکن کچھ نمازی آگے کچھ پیچھے, ہم تو نمازوں میں صف بندی نہیں کر سکتے. وہاں بیٹل آف فیلڈ کے اندر باقاعدہ لائن کو بالکل پراپر کیا جاتا تھا. ایک صحابی کو کرتے کرتے حضور کی چھڑی مبارک پیٹ پر لگ گئی. اس صحابی نے کہا, حضرت سواد نے کہا, بعد میں کہا کہ یا رسول اللہ, اسی جنگ کے عالم میں, کہ یا رسول اللہ دیکھیے آپ ابھی تھوڑی دیر پہلے جنگ بندی میں صفے درست کر رہے تھے, آپ کی چھڑی مجھے لگ گئی اور آپ کی یہ تعلیم ہے کہ بدلہ لیا جاتا ہے, میں بدلہ لینا چاہتا ہوں. سارے صحابہ رضوان اللہ تعالی مجمعین پریشان. حضور نے اپنی چادر مبارک اپنے دہن سے ہٹا دی, بطن مبارک دکھا دیا اور کہا کہ اے سواد تم لینا چاہتے ہو لے لو. حضرت سواد آگے بڑھے, آپ کے بطن مقدس کو بوسہ لیا. حضور نے پوچھا ہے کہ سواد تم نے ایسا کیوں کیا؟ کہا یا رسول اللہ ابھی جنگ کے میدان میں جانا ہے, نہ جانے زندگی باقی بچے نہ بچے. میری یہ خواہش ہے کہ میرا جسم اگر آپ سے مس ہو گیا تو قبر کا عذاب بھی محفوظ ہو جائے گا, جہنم کا عذاب سے بھی اللہ محفوظ ہوگا. بدر کے حوالے سے بات ہے. بدر کے حوالے سے یہی کہوں گا کہ دامن وقت میں اب زیادہ گنجائش بھی مجھے نہیں نظر آ رہی, لہٰذا بس اتنا کہا جائے گا کہ وہ 13 سالہ صبر جو مسلمانوں کا مکی زندگی کا تھا, سبحان اللہ, جس طریقے سے روزے میں کہتے ہیں نا کہ روزہ افطار کرنے کا, روزہ رکھنے کا جو ہے وہ فائدہ یہ کہ ایک تو افطار کی خوشی ملتی ہے اور ایک لقاء اللہ کی خوشی ملتی ہے. بالکل درست. یہ جو مسلمانوں نے 13 سالہ صبر یہ کیا, اس کے نتیجے میں خداوند عالم نے یہ جنگ جو کہ باقاعدہ جنگ کہلاتی ہے, اور اس کے اندر بھی خدا نے اس طریقے سے اس انداز سے مسلمانوں کی اور یوں کہ یہ مظلوموں کی مدد کی ہے کہ ایک ایک اینگل کو دیکھیں تو عجیب و غریب صورت نظر آتی ہے. کہیں ماحول کو تبدیل کیا اس نے بارش کر کے, کہیں آپ کی وہ پوری بیٹل کو جس کو کہتے ہیں میدان جنگ جو تھا اس کا نقشہ بدل دیا, اس کو نقشہ بدل دیا. تو پھر کہیں پہ اس صورت میں کہ ملائکہ کا نزول ہو رہا ہے, اڑوائی تو کنکر بن گئے. اور کہیں پہ میں یوں کہوں کہ وہ کمزور کو جس کو کہتے ہیں ابھی آج کا موضوع بھی آپ کا تھا کہ کیا ہے, یہ کافر ہے تو شمشیر پہ کرتا ہے, کافر ہے تو شمشیر پہ کرتا ہے بھروسہ, مومن ہے تو بے تیغ بھی لڑتا ہے سپاہی. بالکل صحیح. یہ سپاہی جو تھے, اور اگر آج ہمیں یہ بدری روح مل جائے, یعنی جو 313 کا جو جذبہ تھا, جو ولولہ تھا, جو شوق تھا, جو فدا ہونے پر اعتماد تھا, وہ قلیل سے پروانے رسول لے کر کے آئے تھے. اور پھر خدا سے دعا تھی, اور دعا کا جزا یہ ملی کہ میں یہ کہوں گا کہ وہ قلیل کو خداوند عالم نے اس کثیر پر غلبہ دیا, اور یہی میں کہوں گا کہ کمزور کو بھاریوں پر غلبہ دیا. یا یوں کہیے کہ بڑے بڑے سرداروں کو جو شکست میں کہتا ہوں مین آف دی بیٹل کہتے ہیں نا, آپ کا مین آف دی میچ ہوتا ہے, تو میں کہوں اس بدر کے مین آف دی بیٹل اگر 70 کفار مارے گئے جس میں سے 35 سے زیادہ, 35 سے زیادہ, 50% سے زیادہ ایک نوجوان, میں تو نوجوان کہوں گا, جو 22-23 سالہ نوجوان ہے, اور اس نے بہت بڑے بڑے پہلوانوں کو کیا ہے تحقیق کیا, فنار کیا. یعنی آج بھی اگر بدری جذبہ ہو تو میں یہ کہوں گا کہ ابھی شاید ہمارے اندر کمی ہے کہ یہ فلسطین میں اگر روح بدری آ جائے. آج مسلمان غافل ہوا ہے, لیکن پھر میں کہوں گا کہ مقاومت شرط ہے. ان تنصروا اللہ وینصرکم ویثبت اقدامکم, کہ تم اگر اپنے اللہ کی مدد کرو تو اللہ تمہاری مدد بھی کرے گا. تمہیں ثابت قدمی دعا یہ کرنی چاہیے کہ کہیں
ہم مشکل گھڑی میں اپنے ایمان سے نہ پھر جائیں. وہ اب بہت مشکل آج کل ہو گئی. آج کل کے زمانے میں ذرا سی تکلیف آئے تو پوچھتے ہیں کہ یہ کافر پہ راحت ہے اور مسلمان پر تکلیف کیوں؟ ہمیشہ یہ کوشچن ہوتا ہے. بات یہ ہے کہ تمہارا سوال کرتے ہیں. امتحان خدا نے یہی کہا. اور لیکن یاد رکھیے گا کہ اس بدر کی جنگ کے لیے خدا نے ایک بات اپنے رسول کے فعل کو کہ ما رمیتا اذ رمیتا ولکن اللہ رما، اس سے پہلے آیت میں پھر خداوند عالم نے کیا کہا، یعنی اے رسول آپ جو یہ کنکریاں پھینک رہے ہیں نا، خاک اڑا رہے ہیں نا، یہ آپ نہیں اڑا رہے تو ہم اڑا رہے ہیں. اپنا رسول کے فعل کو اپنا فعل خدا نے کہا، اور اصحاب رسول کے فعل کو کہا تم قتل نہیں کر رہے تھے بلکہ وہ کر رہے ہیں. میں قتل کرتا، اللہ قتل کر رہا تھا، لیکن نہ قتلہم، یہ اس منزل میں اللہ نے ان کو قتل کیا، یہ منزل ہے. تو میں تو یہی کہوں گا کہ پھر ید اللہ کیا ہوتا ہے، وہ یہی ہے کہ یہ مومن کا ہاتھ ید اللہ بنتا ہے، اور جب ید اللہ فوق ایدیہم ہو جائے تو پھر غلبہ ہی غلبہ. اچھا ایک اب یہ سائلنس تھوڑی سی آپ کی توجہ بھی چاہتا ہوں اور آپ کی بھی. ایک دل خراش واقعہ ہوا ہے ٹوبہ ٹیک سنگھ میں، اور میں سارم بھائی آپ کی طرف آؤں گا. واقعہ یہ ہے کہ ایک بھائی نے اپنی ہی بہن کا گلا دبایا ہے اپنے فادر کے کہنے پہ، اور اس کے فادر وہاں موجود تھے، اور جب گلا دبا دیا گیا ہے تو اس کے بعد اس کے فادر نے اسے پانی پلایا ہے. اس کے بڑے بھائی نے چھپ کے ویڈیو بنائی ہے، اور افسوس کی بات یہ ہے کہ اوبیسلی بہن بھی کہتی رہی کہ اسے چھوڑ دو، بھائی بھی کہتا رہا کہ اسے چھوڑ دو، لیکن نہیں چھوڑا. باپ اور بھائی نے مل کے اس لڑکی کو قتل کر دیا. 17 سال اس کی عمر تھی اس لڑکی کی. سارم بھائی، ہم کون سی حیوانی دنیا میں ہیں، اور یہ لوگ مریض ہیں. میں تو بولتا ہوں تو ہمارے مولانا حضرات ناراض ہو جاتے ہیں. مجھے یہی تکلیف ہوتی ہے کہ اس کے بعد جب سزا کی طرف جایا جائے گا تو دین کے راستے سے بتایا جائے گا کہ لواحقین ہیں، معاف کر سکتے ہیں. کوئی یہ تو پوچھے کیا اس کی ایک جان نہیں تھی؟ کیا اللہ ہم سب کا لواحقین نہیں ہے؟ کیا اللہ نے یہ نہیں کہا کہ ایک انسان کی حرمت خانہ کعبہ سے بڑھ کے؟ تو ہم یہ چیز کو کیوں ادھر فالو کرتے ہیں؟ اللہ نے معاف کرنے کی، جو میں دین کا وہ نہیں ہوں، کوئی یعنی پڑھا ہوا نہیں ہوں اتنا کہ میں بات کروں، لیکن یہ مولوی معاف نہیں کرتا. یہ دنیا کے سارے مولوی مل جائے نا، نہ کسی کو معاف کر سکتے ہیں نہ سزا دے سکتے ہیں. یہ قصاص کا قانون اللہ کی قرآن نے بیان کیا ہے. آپ نے میری بات پر نہیں سنی. میں یہی کہنا چاہ رہا تھا اس میں شاہر بھائی، بات یہ ہے دیکھیے قصاص کے لیے حادثاتی موت ہوتی ہے. ہم مارنا نہیں چاہ رہے تھے، مر گیا. یہ آپ تشریح غلط کر رہے ہیں سر میری سن تو میں دینی طور پہ نہیں کر رہا نا، میں تو دنیاوی طور پہ اس پہ تبصرہ کر رہا ہوں. والی بات پہ ایک بات میں جمیل بھائی سے اجازت لے کے بہت معذرت کے ساتھ، قصاص لینے کا حق ہر ایک کو ہے، راگیر کو ہے، جو چاہے جس سے چاہے جب چاہے قصاص لے لے. دیکھیں قصاص لینے کا حق اس کے ورثہ خود اس کے اندر موجود ہے. یہی کہہ رہا ہوں یہ تو آپ قصاص کو لائے نا. اب سزا کیا دیں گے؟ مولوی غیر مولوی، یہ پھر ہم افسوس نہیں کریں نا اس پہ. لواحقین نے مار دیا، افسوس کیوں کر رہے ہیں؟ ہمیں ذکر ہی نہیں کرنا چاہیے تھا. نہیں، بات یہ نہیں ہے، لیکن قتال ہو جائے گا، قتل غارت گری ہو جائے گی، وہ الاؤ نہیں ہے. اور دوسری بات بالکل قتل، ایک پہلی بات تو یہ، اور دوسری بات جو مجھے سمجھ میں نہیں آتا، ہم کس حیوانی دنیا میں رہتے ہیں؟ کون سی حیوانی دنیا یہ جہاں پر ایک باپ یہ حکم دے رہا ہے اپنے بیٹے کو کہ تم کون سی دنیا ہے یہ حق؟ اور میں وہی ایگزیکٹلی یہ کون سی دنیا ہے؟ اور دوسری بات جو مجھے تکلیف دے رہی ہے اندر سے، اسلام سے کیسے جوڑی جاتی؟ لڑکا کہہ رہا ہے کہ چھوڑ دو اس کو، نہیں چھوڑا گیا. وہ مارنے والے مولوی نہیں تھے سر. نہیں بالکل نہیں، بالکل نہیں. عام نہیں، مولوی کا تو ذکر ہی نہیں. یہاں صاحب آپ نے دیکھے نا دوسری بات پہ جب ٹوک دیا قصاص کا قانون، تو یہ قانونی سے تو بچ رہے ہیں لوگ، اس کو چینج کرنا پڑے گا نا. سارم بھائی بات یہ نہیں ہے. دیکھیں بات یہ ہے، ایک تو پہلی بات یہ آپ قصاص کے قانون کو چینج نہیں کر سکتے، پہلی بات. دوسری بات جو بڑی امپورٹنٹ بات ہے وہ یہ ہے کہ یہ چیزیں ایسکیلیٹ کر کے یہاں تک آ کیوں رہی ہیں؟ ان کا علاج کیوں نہیں ہو رہا؟ ایسے لوگوں کو کسی مینٹل اسائلم کے اندر، کسی مینٹل ہاسپٹل، مجھے یہ سمجھ میں نہیں آ رہا کہ ہم، اور جو میرے لیے اور تکلیف دہ بات ہے، آپ بھی ایک بیٹی کے باپ ہیں، میں بھی ہوں، ہم سب بہن بیٹیوں والے ہیں. یہاں تکلیف ہو رہی ہے. میں اس ویڈیو کو ابھی تک دیکھ نہیں پایا ہوں، میں نہیں دیکھ سکتا. اور میں اچھا خاصا مضبوط اعصاب کا مالک مرد ہوں. میں نے دنیا میں بہت کچھ دیکھا ہے، اپنی بیماریوں سے لے کر گولیوں تک سب دیکھا ہے. 3 گولیاں کھا کے بیٹھا ہوا ہوں میں. میں کوئی آپ کو مذاق نہیں کر رہا. میں نے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے، خطروں میں اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے میں نے بات کی ہے. موت کو جھیلا ہے کئی مرتبہ.
بٹ سوال یہ ہے کہ اگر میرے جیسا آدمی یہ چیز برداشت نہیں کر سک رہا ہے تو پھر آپ سوچئے، اور آپ کا دل اتنا پتھر کیسے ہو گیا، آپ کے عقل پہ پردے کیسے پڑ گئے؟ میں سب سے بڑی میں سمجھتا ہوں، میں نے پرائم منسٹر صاحب سے بھی کل ریکویسٹ کی تھی، میں پریزیڈنٹ صاحب سے بھی یہی کہہ رہا ہوں، میں آرمی چیف سے بھی یہی کہہ رہا ہوں، میں چیف جسٹس صاحب سے بھی یہی کہہ رہا ہوں، میں ہر ادارے سے یہ کہتا ہوں، فوراً سے پہلے اس کو قانون کے دائرے اختیار میں لا کے سزا دینی چاہیے، فوراً سے پہلے، بالکل دینی چاہیے، اور یہ this should not be forgiven, this should not be forgiven. ساحر بھائی عام ہو گیا ہے، تماشا بن گیا ہے، جس کو جی چاہتا ہے مار دیتا ہے، جو جی چاہتا ہے کر دیتا ہے، ہم نئے راستے کبھی کہیں سے نکالتے ہیں، کبھی کہیں سے نکالتے ہیں اور بچ کے کھڑے ہو جاتے ہیں آ کر کے۔ ایک بار سزا ہو جائے نا، ایک بار، تو آپ کو یاد ہے کراچی میں بہت زیادہ ڈکیتیاں ہو رہی تھیں، لوگوں نے جلا دیا انہیں ڈاکوؤں کو، پورے ہفتے کی بات، پھر ہفتے کے بعد جب ہمدردیاں آئیں کہ نہیں یہ تو ظلم ہے، وہ ظلم نہیں نظر آ رہا تھا کہ کسی کے بچے کو لوٹتے ہوئے مار دیتے ہیں، وہ ظلم نہیں نظر آ رہا تھا ہمارے لوگوں کو، یہ ظلم نظر آیا کہ ڈاکوؤں کو جلا دیا، پھر اس کے بعد وہی بازار گرم ہو گیا۔ لیکن دیکھیں نا، وہ بھی غلط ہے، جلانا بھی غلط ہے، ایٹ دا سیم ٹائم آپ اس سے کچھ کر نہیں سکتے، لیکن ہاں ایک بات ضرور ہے، یہ سوالیہ نشان ہے ان اداروں پہ، آج بھی کراچی کے اندر بہت زیادہ ڈکیتیاں ہیں، بہت زیادہ لوگوں کو، تو یہ سوالیہ نشان ہے، جو محافظ ہیں، جو ادارے ہیں، یہ ان پہ سوالیہ، ان کی کارکردگی پہ سوالیہ نشان ہے۔ اگر جان و مال کی حفاظت آپ کی ذمہ داری نہیں ہے تو پھر کس کی ذمہ داری ہے؟ اصل میں یہ اس پہ ہے۔ ساحر بھائی ایک قانون تھا پہلے، صدر پاکستان جو ہے سزائے موت کا قیدی جو اگر قتل بھی کیا ہو تو معاف کر دیتا، وہ ختم کیا گیا۔ میں بھی اس حق میں ہوں کہ بھائی آپ کو کیا حق ہے، یہ تو لوائقین کو حق ہے نا، آپ کو تو حق نہیں ہے، وہ ختم کر دیا گیا۔ لیکن یہ جو اس کے بیچ میں جو راستہ بنایا گیا ہے نا، اس پہ بھی قانون بننا چاہیے کہ اگر لوائقین مارے تو اس کو سزا، وہ اسٹیٹ کا مجرم ہونا چاہیے۔ ہم قرآن کے اس پہ نہیں جا رہے ہیں، ہم تو اپنے اسٹیٹ کی بات کر رہے ہیں نا، اپنے قوانین کی بات کر رہے ہیں۔ آپ قانون ایسے بنائے نا کہ اسٹیٹ اس میں جو ہے نا مجرم ٹھہرائے۔ سر ہم تو، ہمارا المیہ تو ہم تو ریمنڈ ڈیوس کو بھی چھوڑ دیتے ہیں۔ ہاں سر بات وہی ریمنڈ ڈیوس کو چھوڑ دیا تو بھی برا نہیں کیا نا، بات یہ آپ کے ہی مطابق قاتل کو نہیں، ایک منٹ ڈاکٹر پکڑنا صاحب، چاہیے۔ آپ کے مطابق بالکل صحیح چھوڑا ریمنڈ ڈیوس کو، میں آن اسکرین بول رہا ہوں اس لیے کہ قصاص دیا تھی تو دی تھی اس نے، قصاص ہی تو دیا تھا اس نے۔ نہیں سر، تو پھر اعتراض کس دہشت چیز کا گردی اس میں؟ انوالو ہو جائے نا سر پھر بات اب دیکھیں نا، وہ میں قتل کی بات کر رہا ہوں، دہشت گردی کی نہیں، نہیں میں قتل کی بات کر رہا ہوں۔ بڑے کاز کے لیے چھوٹی چیزوں کو پھر وہاں پر ڈاکٹر صاحب ایک قانون ہو، وہ ہم پہ بھی لاگو ہو، وہ باہر والے پہ بھی لاگو ہو، ایک قانون ہو اس میں بس۔ مجھے اجازت دیجیے، میں دیکھیں ایک بات تو طے ہے، جب ہم یہ ڈیسائیڈ کر لیتے ہیں، جس وقت ہم یہ ڈیسائیڈ کر لیتے ہیں کہ ہم ایز اے نیشن اکٹھے نہیں ہیں، اور ایز اے نیشن ہم کسی چیز پہ کام نہیں کر سکتے، اس دوران یہ تمام چیزیں ہوتی ہیں۔ جس روز آپ یہ ڈیسائیڈ کر لیں گے نا کہ ہم اکٹھے ہیں، ہم ساتھ مل کے چیزوں کو تبدیل کر سکتے ہیں، تو چیزیں تبدیل ہو جائیں گی۔ لیکن میں جس چیز کے بارے میں بات کر رہا ہوں، میری نشاندہی یہ ہے، ایک چھوٹی سی چیز میں ایڈ کر دوں ڈاکٹر صاحب کے علم کے لیے، اس قصاص کے بعد کیا ہوا؟ ریمنڈ ڈیوس والا مرڈر تو میں یاد ہے، پھر اس فیملی میں مرڈر ہوا اس پیسے کے پیچھے۔ یہ حال ہے ہمارا اس قانون میں۔ اگین میں وہی بات کرتا ہوں کہ ہم اس جگہ آتے کیوں ہیں؟ ہمیں دوبارہ سے ری شفلنگ کی ضرورت ہے، چیزوں کو ان لرن کرنے کی ضرورت ہے، اور چیزوں کو نئے سرے سے لرن کرنے کی ضرورت ہے۔ مجھے بتا دیجیے دعا کے لیے میرے پاس کتنا ٹائم ہے تاکہ میں دعا پہ چلا جاؤں؟ مجھے ٹائم بتائیے گا بابر جی سر۔ ہر چیز کو جذباتیت سے نہیں دیکھنا، بالکل صحیح ہے، عقل و حکمت و دانائی کو ملحوظ خاطر رکھ کر کے نظام اور حکومتیں یہ جذباتیت سالم بھائی آپ کو ایک واقعہ نظر آ رہا ہے قصاص پر؟ اتنی چیزیں قرآن نے کہا ہے کہ قصاص لینا یہ حیات ہے، ٹھیک ہے نا، ٹھیک ہے نا۔ اور سر میں قرآن کے مطابق چل بھی تو رہا ہوں، پھر کسی کا مرڈر مجھ سے ہو جائے تو مجھے اس پہ لے کے چلے نا۔ باقی قوانین میرے کدھر ہیں؟ قصاص آپ نے کس کو بولا؟ نماز میں پڑھ نہیں رہا حضرت، قصاص بولتے ہیں بدلہ لینے کو، آپ کو قصاص کا مطلب ہی نہیں پتا۔ اچھا قصاص کا مطلب ہے جسٹس سے جو بدلہ لے اس سے، اسی چیز کا بھی مطلب نہیں پتا۔ یہی تو مسئلہ ہے کہ اتنے مسائل ہو رہے ہیں کیونکہ مجھے مطلب لیکن نہیں دیکھیں نا، پتا۔ دیکھیں کچھ چیزیں جو قرآن میں، ایک بڑا سر، کچھ چیزیں جو قرآن میں ہیں آپ انہیں تبدیل نہیں کر سکتے، جو کہہ دی گئی ہیں وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاتٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ، اچھا عقل مندوں کے لیے ہے وہ یہ بات ہے، قصاص۔ بینگ اے مسلم یہ ہمارے نہیں، اللہ نے جو قصاص کی جو قید لگائی نا عقل مندوں کے لیے لگائی ہے سر، یا اولی الالباب۔ لیکن آپ کیا، میں ایک سوال کر دوں، کیا آپ جسٹس کے خلاف بات کر رہے ہو؟ میں جسٹس کے لیے کر رہا ہوں، تو پھر میں کیوں جسٹس کے خلاف بولوں گا؟ ہم سب ایک ہی بات، قاتل کو سزا ہونی چاہیے، وہ کوئی بھی ہو۔ سب ایک ہی بات کر رہے ہیں، ان کا بھی دل دکھا ہوا ہے، ان کا بھی دل دکھا ہوا ہے، تکلیف سے ہم سب گزر رہے ہیں۔ میں بولتا ہوں اس کو ہاسپٹل نہیں، اس کو سیدھا پھانسی گھاٹ پر جانا چاہیے۔ سیریسلی یہی کہہ رہے ہیں۔ دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیجیے۔
सल्लल्लाहु अला हबीबिही मुहम्मदिन व आलिहि वसल्लम। अल्लाहुम्मा रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन नार। अल्लाहुम्मा रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तग़फिर लना व तरहमना लनकूनन्ना मिनल ख़ासिरीन। या अल्लाह या रहीमुद्दुनिया वल आखिरा, हम गुनहगार और सियाहकार तेरी बारगाह आलिया मुतालिया में हाजिर हैं। ए रब्बे कायनात, हम कमज़ोर हैं, हम बेबस हैं। ए रब्बे कायनात, तू कुदरत और नुदरत वाला है, हम तनज़्ज़ुली का शिकार हैं। ए रब्बे कायनात, तू आला है, हम अदना हैं, और अदना बनकर तेरी बारगाह में वक्त अफ्तार दस बदुआ है। ए आला रब, हम अदना लोगों के सारे सगीरा कबीरा गुनाहों को माफ़ फरमा, हमारी कोताहियों से दरगुजर फरमा। ए रब्बे कायनात, तेरा दीन तो कामिल और मुकम्मल है, या तो हमने समझने में कमी की है या फिर उसे नाफिज करने में हम नाकाम हैं। ए रब्बे कायनात, जो रूह दीन है, जो जौहर दीन है, जो असल दीन है, उस असल रूह के साथ ए अल्लाह हमें अपनाने और अपने मुल्क में तेरा दिया हुआ कानून नाफिज करने की तौफीक अता फरमा। ए रब्बे कायनात, जब दीन की आबियारी होती है तो शेर और बकरी एक घाट पर पानी पीते हैं। ये सारे जहनी इंतिशार और इफ्तिराक दूर होते हैं। तो ए रब्बे कायनात, हमारे सारे तफर्रुक़ात को, सारे इंतिशार को और सारी दूरियों को ख़त्म करके ए रब्बे कायनात, हमें भाई को एक दूसरे को गले लगाने की तौफीक अता फरमा, हमें गिरतों को संभालने की तौफीक अता फरमा, हमें कमज़ोरों पर रहम करने की तौफीक अता फरमा, हमें बड़ों का एहतराम और बच्चों से प्यार करने की तौफीक अता फरमा, दुखी इंसानियत का मदावा करने की तौफीक अता फरमा। ए रब्बे कायनात, हर किसी को ठिकाना तू देता है, लेकिन असबाब तूने दुनिया वालों को भी दिए। तो ए रब्बे कायनात, तेरी सुन्नत पर अमल करते हुए हमें भूखों को खाना खिलाने की तौफीक अता फरमा, प्यासों को पानी पिलाने की तौफीक अता फरमा, मरीज़ों की इयादत करने की तौफीक अता फरमा। और ए रब्बे कायनात, जो बेघर हैं उनको ठिकाना देने की तौफीक अता फरमा, जो ज़ख्मी हैं उनके ज़ख्मों पर मरहम रखने की तौफीक अता फरमा। और ए रब्बे कायनात, इस सिलसिले में हमारे सारिम भाई जिस तरह दिन और रात शबाना रोज़ कोशिशें कर रहे हैं, ए रब्बे कायनात, इनके उस हुस्न अमल को अपनी बारगाह मकबूल मंजूर फरमा, और हमें भी आगे बढ़कर ए रब्बे कायनात इनके कदम के साथ कदम मिलाने और आवाज़ के साथ आवाज़ मिलाने की तौफीक अता फरमा। और ए रब्बे कायनात, हमारे जितने नाज़रीन अपने घरों में हमारे साथ हाथ उठाए हुए हैं, अल्लाह इन सब पर करम फरमा दे, इन सब की खैर फरमा दे। जो हाज़रीन मौजूद हैं, अल्लाह इन